انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ تسلیما لامرہ اعظم اللہ اجورنا و اجورکم بمثابنا بالحسین وجعلنا ایاکم من الطالبین بصارہ ما ولیہ الامام المہدی من آل محمد۔ عزاداران سید الشہداء، ماتمداران مظلوم کربلا، مصائب کی طرف چلنے سے پہلے سب سے پہلے جس گھر میں میت رکھی ہوئی ہو اس کے وارثوں کو پہلے پرسہ دیتے ہیں، اس کے بعد پھر غم پوچھتے ہیں۔ فرش عزا پر مومنین اور مومنات میں جو بھی سید زادے ہوں گے ان کی خدمت میں، اور بالاخص یہاں جو ذاکرین جناب بلال، مولانا عمار صاحب قبلہ و کعبہ، سکندر صاحب قبلہ، ان سب امام زادوں کی خدمت میں، بالاخص وقت کے امام کی خدمت میں میں تمام موریشس کے مومنین کی جانب سے، مومنات کی جانب سے میں پرسہ دیتا ہوں۔ یہ تو مسئلہ پڑوس میں بھی اگر کوئی غیر بھی مرتا ہے تو آپ کے اصول میں ہے کہ تھوڑا سا ٹائم نکال کے اس کافر کے گھر پہ بھی جا کے آپ کہتے ہیں سنا کہ انکل چلے گئے یا جو بھی، اللہ آپ کو صبر دے۔ اب آئیے اس اصول کو لے کے میرے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے کربلا رہیے۔ میرے والد گرامی نوحقان اور بہت ہی زبردست نوحقان تھے۔ میں پورے ایام اعضاء میں 4-5 مصرے ضرور پڑھتا ہوں کیونکہ وہ وراثت میں بولنے کی صلاحیت اسی والد سے ملی۔ میں 2-3 روایت شام غریباں کے سناؤں گا، کوئی اور بات نہیں، مگر آپ کے اس پورے رجحان کو اور ماحول غمزدہ بنانے کے لیے سلام کے 2-3 مصرے پڑھوں گا۔ اور یاد رکھیے گا یہ بھی جملہ ربط مصائب کے لیے ہے کہ آپ کی فاقہ شکنی ہو چکی ہے، مزید گھر جا کے کچھ پی بھی لیں گے، کھا بھی لیں گے، اور آپ کو بستر بھی نصیب ہو جائے گا، آپ اپنے اہل و عیال کے ساتھ گھر میں آرام بھی کریں گے۔ آج کوئی اس سکینہ سے پوچھے کہ جسے بابا کے سینے کے بغیر نیند نہیں آتی تھی، آج وہ سکینہ کس کیفیت میں ہے، اس بی بی کا حال کیا ہے۔ یہ جو سلام کے 2-3 مصرے پڑھنے جا رہا ہوں، سکینہ کی فریاد اپنے چچا سے ہے۔ سکینہ نے کہا آو چچا پانی نہ مانگوں گی۔ سکینہ نے کہا آو چچا پانی نہ مانگوں گی، نہیں غم پیاس کا آو چچا پانی نہ مانگوں گی۔ یہ اکثر سوچ کر لگتی ہیں آنکھیں خون برسانے، نہ پانی کے لیے کہتی نہ کٹتے آپ کے شانے، ہوئی مجھ سے خطا آو چچا پانی نہ مانگوں گی۔
سکینہ نے کہا آو چچا پانی نہ مانگوں گی، دیار کربلا میں جستجو مجھ کو نہیں کوئی، سلامت آپ ہوں بس آرزو مجھ کو نہیں کوئی، یہی میری دعا آو چچا پانی نہ مانگوں گی۔ اسی مصرعے کے بعد میں مصائب کی طرف، میرے ہی سامنے آ کر جلایا گھر لعینوں نے، میرے ہی سامنے آ کر جلایا گھر لعینوں نے، پھوپھی اماں کے سر سے چھین لی چادر لعینوں نے، دلا دو وہ ردا آو چچا پانی نہ مانگوں گی، سکینہ نے کہا آو چچا پانی نہ مانگوں گی۔ یہ شام غریبہ ہیں۔ ایک ہی شب جو گزری وہ شب عاشور تھی، ہر ماں کے گود میں وہ بچہ سلامت تھا۔ جناب زینب کے پاس محمد سلامت تھے، جناب رباب کے پاس علی اصغر موجود تھے، فروا کے یہاں جناب قاسم موجود تھے، مگر ایک صبح کیا ہوئی اور پھر کیا شام آئی، اتنی قیامت کی شام کہ اب وہ گود خالی ہے۔ تاریخ نے لکھا کہ سب شہید کر ڈالے گئے، لوٹنے والے لاشوں کو لوٹ رہے تھے، کوئی سر کا انعام پانے کے لیے جسم سے سر جدا کر رہا تھا، کوئی انگوٹھی کے خاطر انگلیاں ذبح کر رہا تھا، اور کچھ ایسے تھے جو خیموں کو لوٹنے کے لیے کھڑے ہوئے تھے، مگر جب انہوں نے آواز رونے کی سنی تو ہمت نہ ہوئی کہ وہ خیمے کے طرف جاتے، اس لیے کہ بیویوں کے رونے کی آواز آسمان سے باتیں کر رہی تھی۔ اتنے میں پیچھے سے شمر نے آواز دیا، ارے کھڑے کھڑے کیا کر رہے ہو، چلو ان کی آوازوں کو روکا جائے۔ کسی نے کہا ان کی آوازوں کو کیسے روکا جائے گا، جواب آپ سن کے برداشت نہیں کر سکتے۔ کہا ان کی آوازوں کو اس طرح سے روکا جائے گا کہ ان کے چادریں چھینی جائیں گی، ان کے گوشوارے چھینے جائیں گے، ان کے خیمے میں آگ لگائی جائے گی۔ او عزیزو، بڑا قافلہ بڑے بڑے گروہ بن کر کے خیمے کے طرف دوڑ رہے تھے، پرسے کے لیے نہیں، سب سے آگے شمر لئی تھا۔ اور جب سکینہ نے دیکھا گھبرائی، وہ کہا پھوپھی اماں اب تو شہید کر ڈالے گئے سب، مگر یہ اب کیوں ہمارے یہاں آ رہے ہیں؟ ہائے زینب بی بی کسے کسے سنبھالے۔ تیزی سے وہ آ گیا، ارے آزادارہ نے مظلوم کربلا، بی بی سہمی ہوئی بس کھڑی ہوئی تھی، ایک مرتبہ زمین کی طرف جھکا، بچی کے کانوں میں ہاتھ ڈال کر اب جو کھینچا، بچی زمین سے اٹھ کر نیچے گری، کانوں سے وہ گوشوارے کھینچ لیے گئے، بیویوں کے چادریں نیزے کے انیوں سے لوٹے گئے۔ عجیب کوہرام ہے، کائنات کا واحد گھر ہے جہاں پرسے کے لیے نہیں آئے، لوٹنے کے لیے آئے۔ اتنا ہی نہیں ہوا، ابھی آپ چھت کے نیچے بیٹھے ہو، فاقہ شکنی ہو چکی ہے، ایسے نہیں رویا کرتے۔ شہزادی فاطمہ زہرا یہاں بیٹھی ہوئی ہے، ایسے کہتے ہیں امام سچٹ امام کہ جیسے جوان بیٹے کے لاشے پر مار ہوتی ہے، اتنا مظلوم گھرانہ ہے یہ۔ ہاں آزادارہ نے سید الشہداء گوشوارے چھینے گئے،
چادریں لوٹی گئی۔ اب جب خیموں میں آگ لگائی گئی، تاریخ نے لکھا کہ بیویاں سہم گئی۔ جب ایک خیمے میں آگ لگی، بیویاں دوسرے خیمے میں گئی۔ جب وہاں آگ آگے بڑھی تو بیویاں تیسرے خیمے میں گئی۔ سید سجاد کا آخری خیمہ رہ گیا۔ بیویاں اب کدھر گئی کسی زمانے کو خبر نہیں۔ اتنے میں سید سجاد پہ شہزادی کی نگاہ پڑی۔ بیٹا اب تو سارے خیمے جل گئے، اب بتاؤ ہمارے لیے تیرا حکم کیا ہے؟ پھپھی اماں جان کا بچانا واجب ہے، مگر اب وہ زینب کیا کرے؟ میں تو کہوں گا ایک وہ مدینہ تھا، جب چلی تھی تو سوار کرانے کے لیے نہ جانے کون کون آگے بڑھ رہا تھا، کبھی عباس کبھی علی اکبر، مگر وہ زینب آج اتنی بے بس ہے کہ کوئی نہ دائیں ہے بائیں ہے۔ سید سجاد کو دیکھا، ارے میرا بھتیجا جل کر خاک ہو جائے گا، اب میرے پاس الفاظ نہیں، بھتیجے کو کیسے اٹھایا، امامت کی حفاظت کرتے ہوئے سنبھالتے ہوئے خیمے کے باہر آئی۔ وہ خیمہ بھی جل گیا۔ سید سجاد اپنے جگہ فریاد کر رہی ہے، پھپھی اماں یہ بچے کدھر، یہ مائیں اور بیبیاں کدھر؟ اتنے میں سارے بچوں کو آواز سے جمع تو کر لیا، مگر ایک بچی ابھی نظر نہیں آ رہی ہے۔ پتہ ہے کون ہے؟ وہ تھی جناب سکینہ۔ بیٹا سکینہ آواز نہیں، بیٹا سکینہ آواز نہیں، بھیا کی امانت سکینہ آواز نہیں۔ میری ماں بہنوں، بیٹھے ہوئے لوگوں، 2 منٹ کے لیے اپنے بچے کو کسی بازار میں 2 منٹ آنکھوں سے اوجھل ہوتا ہوا تصور کرنا، سینہ پھٹ جاتا ہے۔ آواز دی، آواز نہیں آتی۔ اب جناب زینب خود مقتل کی طرف چلی، جانتی تھی کہ سکینہ اسی طرف گئی ہوں گی۔ چلتے چلتے راستے میں ایک مسافر سے ملاقات ہو گئی۔ اس سے پوچھا، اے آنے والے سوار، اتنا بتا کوئی بچی تو نظر نہیں آئی؟ اس نے کہا، فرات میں میرا گھوڑا پانی پی رہا تھا، ایک بچی کی آواز پہ اس نے پانی پینا چھوڑ دیا، اور جب میں لوٹ کے آ رہا تھا تو دیکھا ایک بچی کے دامن میں آگ لگی ہوئی ہے۔ آزاداران سید الشہداء، بی بی سمجھ گئی یہ سکینہ ہے۔ کہا کہ پھر کیا ہوا؟ میں نے چاہا کہ وہ دامن کو بجھاؤں، جب میں بچی کے قریب گیا تو اس بچی نے کہا، اے شخص تو نامحرم ہے، میرے قریب نہ۔ ہاں مجھے اتنا بتا دے نجف کا راستہ کدھر ہے؟ وہ آزادارو، آج کے بعد شام غریبہ اللہ جانے ملے نہ ملے، ایسے خاموشی سے نہیں، آوازیں بلند ہو۔ یہ غم تو ایسا ہے، یا روو یا رونے کا چہرہ بناؤ۔ واہ محمد، واہ مصیبت۔ آزادارو، جناب زینب کو ابھی بھی پتہ نہیں ملا۔ چلتے چلتے ایک جگہ آواز دیتی ہیں، عباس، سکینہ تو نہیں آئی؟ وہ آزادارو نظر پڑ گئی، اندھیرے میں ایک سایہ سا نظر آیا، آگے بڑھی، ہاں یقین ہو گیا اس سائے میں جو دکھ رہا ہے یہی سکینہ ہے۔ آہستہ سے بیٹھی، محسوس کر لیا اور آگے ہاتھ کو لگا کر کہا، بیٹی سکینہ۔ جی پھپھی اماں۔ ارے بیٹا، یہ اندھیرے میں کیسے تم یہاں پہنچ گئی؟ پھپھی اماں، جب خیموں میں آگ لگی میرے دامن میں آگ لگ گئی تھی، میں تڑپتے ہوئے چچا کہہ کے یہاں آئی، اور ایک دفعہ میں نے بابا بابا کہا، یہاں سے آواز آئی، الیہ الیہ سکینہ۔ ارے پھر کیا تھا زینب؟ بھائی سے کیا کیا سنا ہے؟ ایک دفعہ گری، کہا بھیا بچے منتظر ہے، بھیا تیرے جانے کے بعد سر پہ چادر نہیں ہے، خیمے جل گئے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا، اللہ آپ کے رونے کو قبول فرمائے۔ جو جہاں بیٹھا ہے
تھوڑی سی آواز بلند کر دے، یہی مرہم ہے اہل بیت کے زخموں کے لیے۔ وہ عزاداران مظلوم کربلا تاریخ بتاتی ہے، بچی کو لے کر بی بی جلے ہوئے قناتوں کے پاس آئی۔ اب یہاں پر دو روایتیں موجود ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ تھوڑا سا وقت گزرنے کے بعد کچھ شمع جلتے نظر آئے، عزاداران مظلوم کربلا پھر بی گھبرائیں، اللہ جانے خیمے بھی جل گئے۔ اب یہ کون سوار آ رہے ہیں نہیں پتا، لیکن آتے آتے جیسے نزدیک محسوس کیا کہ کچھ عورتیں ہیں۔ جب نزدیک آئی وہ کوئی اور نہیں تھی، جناب حر کی زوجہ تھوڑا سا کھانا اور پانی لے کے آئی تھی۔ مجھے نہیں معلوم عزادارو، یہ شب قیامت کی شب ہے، وہ خاص طور سے جب گھر میں سونے لگنا، سکینہ کے بے بسی کو ضروریات کرنا۔ تاریخ نے لکھا کہ جیسے وہ بی بی آئیں تو جناب زینب نے کچھ اور نہیں کہا، پہلے کہا اے حر کی زوجہ آجا میں تجھے تیرے شوہر کا پرسہ دوں۔ میں کہوں گا حر کی زوجہ کتنی خوش نصیب ہے، تیرا ایک گیا، تیرے دو گئے تو تجھے پرسہ مل گیا۔ ہاں عزادارو، بی بی نے ایک تھوڑا سا پانی پیش کیا، غذا پیش کی، لیکن جیسے ہی پانی ملا جناب زینب صلوات اللہ علیہ کہیں اور نہیں گئی، سکینہ بی بی کے قریب گئیں اور سکینہ کو آہستہ سے نیند نہیں اونگ سی آئی تھی، ہاتھ رکھا، بیٹی سکینہ اٹھ جا تیرے لیے پانی آیا ہے، بس اتنا کہنا تھا۔ ارے پھر ماتم شروع ہو گیا جلے قناتوں پہ، سکینہ کی آوازیں بلند ہو گئی، پھوپھی اماں میرا چچا آ گیا، بس اتنا کہنا تھا۔ پھر ماتم، ہائے چچا پانی نہیں پی رہی ہے، بتائیے چچا کا۔ نہیں بیٹا چچا نہیں ہے، حر کی زوجہ پانی لے آئی ہے۔ جیسے ہی یہ کہا تو پھوپھی اماں آپ مجھ سے زیادہ پیاسی ہیں، پہلے آپ پی لیجئے۔ نہیں بیٹا پہلے چھوٹے پیا کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہی سکینہ نے لے تو لیا، پیا نہیں، مختل کی طرف جانے لگی۔ جناب زینب نے پوچھا بیٹا کہاں جا رہی؟ آپ ہی نے تو کہا پہلے بچے پیتے ہیں۔ ہائے میرا اصغر، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ عزاداران سید الشہداء، یہ ہے کربلا، یہ ہے کربلا کے اندر یہ جذبہ ایثار۔ عزاداران مظلوم کربلا شام غریباں اپنے اعتبار سے صبح کی طرف آ رہی ہے۔ اتنے میں ایک اور واقعہ یہ تاریخ نے لکھا، ابھی سلام میں سنا آپ نے شبیر صاحب سے، تاریخ بتاتی ہے کہ ایک گھوڑے سوار کو آتا ہوا دیکھا۔ وہ عزاداروں کیسے برداشت کر سکو گے؟ جناب زینب نے اتنے مشکل آ گئی، علی کی صابرہ بیٹی نے کسی کو بلایا نہیں مدد کو، جانتی تھی یہ اعجاز کی جگہ نہیں ہے، یہاں مدد کی جگہ نہیں ہے، یہاں صبر کا امتحان دینا ہے، جو ہے مجھے صبر کا امتحان دینا ہے۔ اتنے میں جب سوار نزدیک آیا دور سے آواز دی اے سوار اب تو کچھ نہیں بچا ہے، نہ سروں پہ چادریں ہیں نہ خیمے ہیں، لیکن آنے والا سوار نزدیک آنے لگا۔ بی بی نے لجام پہ ہاتھ ڈال دیا، اے سوار تجھے نہیں پتا یہاں سب لٹ چکا ہے۔ ایک مرتبہ نقاب ہٹاتے ہی دیکھا بابا علی مرتضی، باہے میں باہے ڈال دی، اے بابا علی مرتضی اب آپ آئے ہیں۔ ارے بابا میرے سر پہ چادر نہیں، اے بابا عباس شہید کر دیے گئے، اے بابا حسین شہید کر ڈالے گئے، اے بابا لاشوں کو پامال کر دیا گیا، اے بابا سکینہ کے گوشوارے چھین لیے گئے، اے بابا سیادم الذین ماتم حسین